بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ اما بعد۔ یہ خط لکھا ہے گلگت سے جناب حافظ محمد احمد صاحب نے۔ آپ جاننا چاہتا ہے کہ رمضان کے حوالے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایثار اور قربانی کا مہینہ ہے، اس کے متعلق ذرا رہنمائی فرمائیے کہ روزہ کس طرح بالخصوص رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شہر مواسات یا شہر صبر یا ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ اسے کہا جاتا ہے، وہ کس طرح یہ غمخواری کا مہینہ ہے یا ہمدردی کا، رہنمائی کیجیے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن اور دین حنیف کے قائم کردہ نظام عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ محض کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تنہا اسلامی تعلیم و تربیت کا ایک ایسا کورس ہے جس کی بدولت انسان اس مقام پر سرفراز ہو جاتا ہے جسے اخلاق و روح کی معراج کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے روزہ فرض کیے جانے کے غرض و غایت قرآن حکیم نے یہ کہہ کر بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوا تھا تاکہ تم تقوی سے متصف ہو جاؤ۔ تقوی کا مفہوم ظاہری رسوم کی بجا آوری اور حقائق دین اور مقاصد شریعت سے بے بہرہ رہتے ہوئے برائے نام چند مسائل پر محض دکھانے کے لیے عمل کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو نام ہے تمام برائیوں سے اجتناب و احتراز اور تمام محاسن و فضائل کے حصول کا۔ ایثار بھی اسلام کے مطلوبہ فضائل میں سے ایک اہم فضیلت ہے جو در حقیقت فیاضی کا سب سے بڑا اور آخری درجہ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ذاتی ضرورت پر مقدم رکھا جائے، خود بھوکا رہے، دوسروں کو کھلائے، خود تکلیف برداشت کرے اور دوسروں کو آرام پہنچائے۔ قرآن حکیم نے اسے بھی تقوی کا لازمی حصہ قرار دیا ہے، چنانچہ ایک مقام پر تقوی کے عناصر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، کہ پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر، آخری دن پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے اور مال باوجود محبوب ہونے کے قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کو دے، سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ یعنی گویا کہ خود کو ضرورت ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا تبھی ممکن ہے جب ایک طرف دل میں تقوی موزن ہو تو دوسری طرف ضرورت مند سے ہمدردی ہو اور اس کی ضرورت کا احساس ہو۔ یہ احساس و ہمدردی غمخواری روزے کے ذریعے انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رمضان کو شہر المواسات یعنی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ایثار کا ایک اہم رکن سخاوت ہے۔ انصار مدینہ کے ایثار شعاری کی تحسین کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور فرمایا کہ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور دوسروں کو خود پر مقدم رکھتے ہوئے اگرچہ وہ آپ تنگی میں ہو لیکن وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا اور جو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا تو وہی مراد پانے والے ہیں۔ روزہ ایسا عظیم عمل ہے کہ انسان کو اپنے آپ اور اپنے حرص سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اور سخاوت کے جذبہ کو پروان چڑھاتا ہے
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کے حوالے سے، خرچ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن خصوصاً رمضان المبارک میں جب جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی اور ہر رات جبریل امین کے ساتھ آپ قرآن پاک کا ورد کیا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام کی سخاوت دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ من الریح المرسلہ، کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو لہٰذا رمضان کے روزے رکھ کر انسان کے اندر ایثار اور قربانی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے بھوک کا بھی احساس ہو جاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور اسی طرح پیاس اور اسی طرح بہت سی نیکیوں کا مجموعہ اس روزے کے حالت میں انسان حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے حقوق کو پہچان کر غریب اور نادار اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ ہمدردی، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ اس ماہ مبارک میں بالخصوص زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔